اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
أسيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اب بغیر تمید کے آواز دینے جا رہا ہوں جناب علی جناب صادق صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانۂ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کیجیے. کہ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر. علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر. ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر. ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر. ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر. کہ جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا انہیں مگر مولا نہیں ملا. جس کو در حسین پہ عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے انہیں مگر مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود کافر بتا رہے ہیں کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. سارے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کہ سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے، سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے. سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اب بغیر کسی تمید کے میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب کامران صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کیجیے. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کے حقیقی وارث حضرت حجت کی بارگاہ میں باواز بلند صلوات کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں. 4 مصرع آغاز کرتا ہوں. قبلہ دیکھیں ضرور بھائی کہ پہلے تو کر بلا کا ہمیں راستہ ملا، اور پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جا ملا. تو قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا. ارے مشکل انہیں ملی، ہمیں مشکل کشا ملا. محمد والا محمد دیکھیں گے کہ قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا. ارے مشکل انہیں ملی، ہمیں مشکل کشا ملا. اور مشکل انہیں ملی، ہمیں
مشکل کشا ملا. ایک صلوات بدے بر محمد و آل محمد. ایک مطلب 2-3 شعر آخری میں اور عرض کرتا ہوں کہ صرف تاریخ میں ایک میسا میں تمار ملا، تمار ملا. صرف تاریخ میں ایک میسا میں تمار ملا. صرف تاریخ میں ایک میسا میں تمار ملا. صرف تاریخ میں ایک میسا میں تمار ملا. یا علی کہتا ہوا بس وہ سردار ملا. یا علی کہتا ہوا بس وہ یا علی کہتا ہوا بس وہ سردار ملا. یا علی کہتا ہوا بس وہ سردار ملا. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ کہتے ہیں عاشق حیدر سے ہم اسماعیل ہم. 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 بعد مرنے کے بھی تربت میں وہ بیدار ملا. بعد مرنے کے بھی تربت میں وہ بیدار ملا. بعد مرنے کے بھی تربت میں وہ بیدار ملا. بعد مرنے کے بھی تربت میں وہ بیدار ملا. چادر فاطمہ زہرا کی یہ عظمت دیکھو. چادر فاطمہ زہرا کی یہ عظمت دیکھو. چادر فاطمہ زہرا کی یہ عظمت دیکھو. اس کے نیچے جو ملا وہ ہمیں سردار ملا. اس کے نیچے جو ملا وہ ہمیں سردار ملا. اس کے نیچے جو ملا وہ ہمیں سردار ملا. اس کے نیچے جو ملا وہ ہمیں سردار ملا. یہ شعر آپ تمامی حضرات کی جانب سے کیا لگا پاؤ گے عظمت کا میری اندازہ. کیا لگا پاؤ گے عظمت کا میری اندازہ. کیا لگا پاؤ گے عظمت کا میری اندازہ. ایک آنسو میرا جنت کا خریدار ملا. ایک آنسو میرا جنت کا خریدار ملا. ایک آنسو میرا جنت کا خریدار ملا. اور آخری شعر آپ حضرات کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ ایک صرف تاریخ میں ایک میسا میں تمار ملا. شیخ کے سامنے چھیڑا ہی تھا بس ذکر علی. شیخ کے سامنے چھیڑا ہی تھا بس ذکر علی. شیخ کے سامنے چھیڑا ہی تھا بس ذکر علی. پھر تو وہ 3 دنوں تک ہمیں بیمار ملا. پھر تو وہ 3 دنوں
تو وہ 3 دنوں تک ہمیں بیمار ملا. صلوات بدبر محمد والا محمد. بہترین کلام 4 مصروں کے ساتھ میں شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. میری نگاہوں سے اوجھل تو ہو گئے آنسو, میری نگاہوں سے اوجھل تو ہو گئے آنسو, مگر تمام گناہوں کو دھو گئے آنسو. میری نگاہوں سے اوجھل تو ہو گئے آنسو, مگر تمام گناہوں کو دھو گئے آنسو. اور ادب سے دامن زہرا میں جو گئے آنسو, تو پھر وہ گوہر نیاب ہو گیا, تو پھر وہ گوہر نیاب ہو گیا آنسو. قیام ان کا ہے رومال بنت احمد میں, سمجھ رہا ہے زمانہ کے کھو گیا, سمجھ رہا ہے زمانہ کے کھو گیا. اور غم حسین کے جادے پہ چلتے چلتے جب تھکے تو دامن زہرا میں سو گیا. زہرا میں سو گئے آنسو. اور عدو کو اس لیے بدعت دکھائی دیتے ہیں, عدو کو اس لیے بدعت دکھائی دیتے ہیں کہ انہی کی آنکھ میں خنجر چبو گئے. آئیے حضرات, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک مترنم شاعر عالی جناب مولانا گل نقی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں ناظرین نعرے صلوات کا استقبال کیجیے. آپ ذات المؤمنین. دو مطلع اور 3 یا 4 شعر ممدوح کے حوالے سے پیش کرنا ہے. شان بھائی ٹولا. ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں, ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں, مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں, مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں. او عشق علی کی شمع جلی ہے غدیر میں, عشق علی کی شمع جلی ہے غدیر میں. کچھ پتھروں میں آگ لگی ہے غدیر, کچھ پتھروں میں آگ لگی ہے غدیر میں. حضرات یہ مطلع ہے اور تاریخ کے حوالے سے مطلع ہے, علماء کرام کی موجودگی ہے. یہ مطلع بالخصوص توجہ سماعت فرما لی, بالکل تاریخ کے حوالے سے. مشرقین بھائی, مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں. توجہ کے ساتھ علماء کرام, یہ امتحان عشق علی ہے غدیر میں, یہ امتحان عشق علی ہے غدیر میں. سب دن سے دھوپ آج کڑی ہے غدیر میں, سب دن سے دھوپ آج کڑی ہے غدیر میں. آزاد یہ شعر میں آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں, ناز سے شاعری ہے, بس 2-3 شعر ہیں اور سماعت فرما لیے گا. کہ قرآن ہمارے دل میں اترتا چلا گیا, قرآن ہمارے دل میں اترتا چلا گیا,
ایسی کتاب ہم نے پڑھی ہے غدیر میں، ایسی کتاب اے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایسی کتاب ہم نے پڑھی ہے غدیر میں، شعر آپ کے حوالے ہے، نازک شعر ہے لیکن نایاب شعر ہے آپ کی بارگاہ میں۔ ایسی کتاب ہم نے پڑھی ہے غدیر میں، بھائی دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، پوری عزا بلال نے دی ہے غدیر میں، پوری عزا بلال نے دی ہے غدیر میں، پوری عزا بلال نے دی ہے غدیر میں، اور زمزم بھی جس کو دھونا سکے گا منافقو، زمزم بھی جس کو دھونا سکے گا منافقو، چہروں پہ ایسی گرد جمی ہے غدیر میں، چہروں پہ ایسی گرد، زمزم بھی جس کو دھونا سکے گا منافقو، چہروں پہ ایسی گرد جمی ہے غدیر میں۔ اب یہ شعر کے لیے میں نے کامران صاحب یہ تمہید بنائی، وہ شعر آپ کے حوالے، وہ نایاب شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ چہروں پہ ایسی گرد جمی ہے غدیر میں، کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا، کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا، کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں، کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں، کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں، او گلریز کون مجھ سے بڑا خوش نصیب ہے، گلریز کون مجھ سے بڑا خوش نصیب ہے، قسمت میری علی نے لکھی ہے غدیر میں، قسمت میری علی نے لکھی۔ ایک مصرع ہوا تھا، آج دنیا میں ولایت کا ستارہ چمکا،
چند شعر اس پہ حاضر کر رہا ہوں. بات میں کہ تیری ایک سلوات اور بھیج دیں. بات میں جیسے ہی دست ید اللہ میں لوہا چمکا، جیسے ہی دست ید اللہ میں لوہا چمکا، ایک بجلی سی گری سارا علاقہ چمکا، ایک بجلی سی گری سارا علاقہ چمکا، خم کے منبر پر وہی نور خدا کا چمکا، خم کے منبر پر وہی نور خدا کا چمکا، جلوہ طور زمانے میں دوبارہ چمکا، جلوہ خم کے منبر پر وہی نور خدا کا چمکا، جلوہ طور زمانے میں دوبارہ چمکا. تو بات میں پھر سے محفل میں ملا مجھ کو غدیری منبر، پھر سے محفل میں ملا مجھ کو غدیری منبر، میرے ہاتھوں پر ولایت کا قصیدہ چمکا، میرے ہاتھوں پر ولایت کا قصیدہ چمکا. اور یہ مصرع دیا گیا تھا کہ آج دنیا میں ولایت کا ستارہ چمکا. مجھے اختلاف تھا اس مصرعے سے، شعر پیش کر رہا ہوں. بات میں روز اول ہی سے سورج تھا ولا کا روشن، روز اول ہی سے روشن تھا ولا کا سورج، روز اول ہی سے روشن تھا ولا کا سورج، کون کہتا ہے ولایت کا ستارہ چمکا، روز اول ہی سے روشن تھا ولا کا سورج، کون کہتا ہے ولایت کا ستارہ چمکا. اور تیرے روضے کی چمک دیکھ کے بولا سورج، تیرے روضے کی چمک دیکھ کے بولا سورج، لاکھ دنیا لاکھ چمکا میں زمانے میں بھلا کیا چمکا، لاکھ چمکا میں زمانے میں بھلا کیا چمکا. شعر پیش کر رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو، علامتی شاعری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات میں کیا کوئی یاقوت بنا اور کوئی کوہ نور، کوئی یاقوت بنا اور کوئی کوہ نور، تیرے اشکوں سے ملا اذن تو ہیرا چمکا، کوئی یاقوت بنا اور کوئی کوہ نور، تیرے اشکوں سے ملا اذن تو ہیرا چمکا، تیرے اشکوں سے ملا اذن تو ہیرا چمکا. دو اشعار اس سلسلے کے دو اشعار اس سلسلے کے پیش کر رہا ہوں. شکریہ جناب. فاطمہ یوسفستان محمد میں سبھی تھے روشن، یوسفستان محمد میں سبھی تھے روشن، یوسفستان محمد میں سبھی تھے روشن، جون جس کا تھا لقب سب سے زیادہ چمکا. یوسفستان محمد میں سبھی تھے روشن، یوسفستان محمد میں سبھی تھے روشن، جون جس کا تھا لقب سب سے زیادہ چمکا. اس سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. بات میں کہ خم کی مٹی پر تیمم جو کیا سورج نے، خم کی مٹی پر تیمم جو کیا سورج نے، پہلے روشن تھا مگر آج زیادہ چمکا.
خم کی مٹی پر تیمم جو کیا سورج نے، خم کی مٹی پر تیمم جو کیا سورج نے، پہلے روشن تھا مگر آج زیادہ چمکا، پہلے روشن تھا مگر آج زیادہ چمکا۔ چند شعر اجازت ہو تو پیش کرو آخری کلام میں، اس کی ردیف بھی ملاحظہ فرمائیں گے، ایک صلوات کے سارا دیجیے، پیش کراؤں بات پائیں گے کہ در پر تمہارے ہو گیا سجدہ تمام شد، در پر تمہارے ہو گیا سجدہ تمام شد، اب تو میری ہر ایک تمنا تمام شد، اب تو میری ہر ایک تمنا تمام شد۔ شعر پیش کراؤں، خیبر وہ بھاگ دوڑ یہ مرحب وہ مارکا، خیبر یہ بھاگ دوڑ وہ مرحب یہ مارکا، ایک ذوالفقار اور یہ قصہ تمام شد، خیبر یہ بھاگ دوڑ وہ مرحب یہ مارکا، ایک ذوالفقار اور یہ قصہ تمام شد، بس ایک غدیر اور مکمل خدا کا دین، بس ایک غدیر اور مکمل خدا کا دین، ہوگا نہ اب کوئی بھی اضافہ تمام شد، ہوگا نہ اب کوئی بھی اضافہ تمام شد۔ یہاں کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں۔ چہرہ خدا کا صرف رہے گا خدائی میں، چہرہ خدا کا صرف رہے گا خدائی میں، ہو جائے گا یہ سارا زمانہ تمام شد، چہرہ خدا کا صرف رہے گا خدائی میں، ہو جائے گا یہ سارا زمانہ تمام شد، ہو جائے گا یہ سارا زمانہ تمام شد۔ حضرات آپ حضرات نے تمام شد لکھا ہوگا، پیش کر رہا ہوں، اس کی ثنا نے اور منگائے نئے ورق، اس کی ثنا نے اور منگائے نئے ورق، میں نے 1000 بار لکھا تھا تمام شد، اس کی ثنا نے اور منگائے نئے ورق، میں نے 1000 بار لکھا تھا تمام شد، الحمد سے رسول نے والناس تک پڑھا، الحمد سے رسول نے والناس تک پڑھا، پھر بھی ہوا نہ اس کا قصیدہ تمام شد، الحمد سے رسول نے والناس تک پڑھا، پھر بھی ہوا نہ اس کا قصیدہ تمام شد، بس ایک طلوع ذرہ خاک در نجف، بس ایک طلوع ذرہ خاک در نجف، پھر اس کے بعد شب کا اندھیرا تمام شد، پھر اس کے بعد شب کا اندھیرا تمام شد۔ اس میں شعر اور بھی ہے، بس آخری شعر پڑھتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، گر نسبت علی ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں، شعر، گر نسبت علی ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں، قربت تعلقات یہ رشتہ، گر نسبت علی ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں، قربت تعلقات یہ رشتہ تمام شد۔ آئیے حضرات اب یہاں سے نظم کا سلسلہ تمام شد۔ آئیے حضرات میں بڑی ادب احترام کے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید علی عباس صاحب کے بلاگی وہ آئے نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو نعرے صلوات کا استقبال کیجیے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فَتَرَى الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَوْلَانَا صَاحِبِ الدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات پڑھیں محمد وعلى آپ سب کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. ہم سوچ کے کچھ اور آئے تھے لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے لہٰذا بس صلوات پڑھیں محمد وعلی. بس چند کلمات انشاءاللہ مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اور اگر فرصت رہی تو پھر ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلوات. وہ مشہور اور معروف خطبہ غراء کہ جسے خطبہ غدیریہ کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں اگر توفیق رہی تو پیش کریں گے اس کے چند کلمات. اس سے قبل دو تین باتیں جان لینا ضروری ہے. ایک مرتبہ ہم اور آپ اللہ کی وصف کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں, اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں. البتہ ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں وہ یقیناً انہی آیات اور روایات سے ماخوذ ہیں, انہی سے لیے ہوئے ہیں. لیکن جب خود نفس نفیس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو کر میدان غدیر میں غدیری محفل سجا کر علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھیں تو اس کا مزہ الگ ہے. لہٰذا ہمارے علماء بہت اہتمام کرتے تھے اپنے شاگردوں کو, اپنی اولادوں کو کہتے تھے حفظ کریں خطبہ غدیریہ, اور اس کے اندر جو بے پناہ فضائل موجود ہیں, جتنی اس کے اندر مولا کائنات کی وصف موجود ہے وہ کہیں آپ کو اور نہیں ملے گی. لہٰذا
یہ جو خطبہ ہم تک پہنچا ہے یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہم تک پہنچا ہے اور دیگر طریقوں سے، اور علامہ امین تقریباً 60 سے لے کر 72 سندیں اس کی ذکر کی ہیں اس خطبے کی، سنی اور شیعہ دونوں علماء سے. لہٰذا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس خطبے کو جھٹلایا جا سکے یا اس کو نہ مانا جائے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خطبے میں صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. خود یہ خطبہ چند حصوں میں بٹا ہوا ہے، علماء نے اس کی تقسیم کی ہے. پہلے پروردگار عالم کی تحلیل ہے، تمجید ہے اور تقدیس ہے اس کی، اور اس کے بعد وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے بعد جو ہے حلال اور حرام کی کچھ باتیں ہیں، شریعت کی کچھ باتیں ہیں، اور پھر ان دونوں باتوں کو چھوڑ کر، توحید اور شریعت کی بات کو چھوڑ کر، سوائے تولا اور تبرہ کے کچھ نہیں ہے. رسالت مآب نے پہلے تو میں نے بہت ساری باتیں خیر چھوڑ دیں، اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں معاشر الناس، حق تو یہ ہے کہ پورا خطبہ باقاعدہ لفظ بلفظ پڑھا جائے، ترجمہ کیا جائے، تاکہ دیکھیں کیسے یہ مسلمان تھے کہ جو رسول اکرم 1,20,000 یا 1,40,000 یا 1,45,000 کی فگرز ملتی ہیں کہ مجمع موجود تھا، اور ان کے سامنے رسالت مآب کس طرح سے دیکھیے خطاب کر رہے ہیں. معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیہ، کہ میں نے کوئی بھی کوتاہی نہیں کی ان چیزوں کے بارے میں کہ جو اللہ نے مجھے تم تک پہنچانے کے لیے کہا تھا. وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هَذِهِ الْآيَةِ، اور اب ہم تم کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیوں نازل ہوئی یہ آیت. ان جبرائیل ہبط الی مرارا ثلاثا، کہ بے شک جبرائیل امین میرے پاس 3 مرتبہ آتے رہے. روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آغاز کیا ہے حجۃ الوداع کا تب جبرائیل امین آئے ہیں کہ یا ایھا رسول بلغ، رسالت مآب نے مصلحت کے تحت بیان نہیں کیا. اس کے بعد مدینے اور مکے کے درمیان مسجد خیف کے آس پاس یہ 3 مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر بار بار جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا ہے کہ بلغ. خود رسالت مآب فرما رہے ہیں 3 بار. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پورا سین اور سیناریو آپ کے ذہن میں رہے کہ رسالت مآب ہیں، ان کے کنارے امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، پالان شتر کا منبر بنا ہوا ہے، تپتا ہوا میدان ہے، دھوپ ہے، آفتاب کی تمازت ہے، پیر جل رہے ہیں، صورتیں جھلس رہی ہیں، آنکھ، انسان مستقل پریشانی کے عالم میں. لیکن رسالت مآب خود ہم اس کو پڑھیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگے پڑھنے میں. ایسا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان حالات میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور اب کیا فرمایا؟ کہا 3 دفعہ آئے اور میں نے اس آیت کو تم تک نہیں پہنچایا. وجہ کیا ہے؟ میں نے جبرائیل امین سے کہا مرارن یامرنی عن السلام ربی، اور وہ آتا رہا، جبرائیل امین آتے رہے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات کہتے رہے کہ اس کو پہنچا دیجئے. انا، کیا پہنچا دیجئے؟ کہ انا علی ابن ابی طالب اخی ووصی وخلیفتی علی امتی والامام من بعدی. اور جبرائیل کہتے رہے کہ پہچنوا دیجئے کہ آپ کے بعد علی ابن ابی طالب، آپ کے جو بھائی ہیں، جو وصی ہیں اور جو خلیفہ ہیں، اس امت کے امام ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں. الذی محلہ منی محلہ ہارون من موسیٰ، کہ جن کی منزلت اور مقام اسی طرح سے جس طرح سے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اب دیکھیے گا وَقَدْ أَنزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. سألت جبرائیل، اب دیکھیے میں نے جبرائیل سے کہا کہ اَن يَسْتَعْفِيَ لِي السَّلَامُ عَنِ التَّبْلِيغِ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ. رسالت میں کتنی شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے یہ فقرہ. رسول اکرم نے جبرائیل امین سے بار بار یہ کہا کہ اے جبرائیل جا کے اللہ سے کہہ دو کہ مجھے معاف کرے، میں یہ ابلاغ نہیں کر سکتا. خود رسالت مآب خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب میں مجبور ہو گیا ہوں اور ایک وجہ ایسی بن گئی کہ اب میں بیان کر رہا ہوں. تو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ جا کے اللہ سے کہہ دو مجھے معاف کرے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، یہ تبلیغی کام. ایھا الناس لعلمی بقلت المتقین، چونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو میرے سامنے مجمع ہے اس کے اندر متقین بہت کم ہیں. وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، اور میرے سامنے جو مجمع ہے اگرچہ حاجیوں کا ہے لیکن اس میں منافقین کی کثرت زیادہ ہے. کتنی شرم کی بات ہے ان مسلمانوں کے لیے.
وَإِدْغَالِ اللَّائِنِينَ وَحِيلَةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْإِسْلَامِ، اور مجھے معلوم ہے کہ جو مجمع میرے سامنے کھڑا ہے یہ اسلام کا مذاق اڑانے والا مجمع ہے، یہ میری باتوں کو سیریسلی ہو سکتا ہے نہ لے، اس لیے میں بار بار جبرائیل امین سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے۔ الذی وصفہم اللہ فی کتابہ، کہ ان لوگوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے اور اللہ نے اس طریقے سے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے مجھ پر اصرار کیا اور پھر جبرائیل امین دوبارہ آئے۔ اب یہاں پہ میں یہ تمام باتیں چھوڑ رہا ہوں، اچھا یہ بات بیان کر دوں۔ دیکھیے یہ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے اچھے روابط تھے، بڑا اچھا جو ہے وہ تعلق تھا، بالکل شیر و شکر والا جو ہے وہ ماحول تھا، کوئی آپ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ وہ ان سے لڑے بیٹھے تھے، یہ ان سے ناراض تھے۔ رسالت مآب فرما رہے ہیں وَكَثْرَةِ آدَاهُمْ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ حَتَّى سَمُّونِي أُذُنَا، اور ان منافقین نے مجھے ایک سے زیادہ دفعہ پریشان کیا ہے، مجھے اذیت دی ہے، یہاں تک یہ مجھے کہتے تھے یہ ہلکے کان کے ہیں، جو بات کہو سن لیتے ہیں، جو بات کہو سمجھ جاتے ہیں، جو ان سے کہو وہ مان لیتے ہیں۔ رسالت مآب خود ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شِئْتَ، اگر میں چاہوں اس وقت ان اسمی القائلین بذالک، تو میں کھڑے ہو کر یہیں پر جو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، جو مجھے اس طرح کہا کرتے تھے، ہر ایک کا فردن فردن نام لے کر میں پہچنوا سکتا ہوں۔ لیکن دیکھیے واقعاً رحمت للعالمین ہے، لیکن وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ، لیکن میں نے ان لوگوں کے لیے بہت کرم سے کام لیا۔ لَقَدْ تَكَرَّمْتُ، قرآن مجید میں آیت ہے کہ ما غرک بربک الکریم، اے عباد، اے بندے، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے سامنے مغرور کر دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم، تو اپنے رب کریم کے سامنے کیسے مغرور ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں اے اللہ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کریم، تیرے اسی کرم نے ان کو مغرور کر دیا۔ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ میں ان امور میں تمہارے ساتھ کرم سے پیش آتا رہا اور تم اس کو میری کمزوری سمجھتے رہے، یہ میری کمزوری نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا اور مسلمان یہ نہ سمجھے کہ بڑے اچھے تعلقات، نہیں، یہ کرم رسول تھا جو بیان نہیں کر رہے تھے، ورنہ رسالت مآب بھرے مجمع میں مسلمانوں کو اس طرح، وہ مسلمان جو ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شاباشی دیتے، تمہارے حج قبول ہو، تمہاری سعی قبول ہو، تمہاری تقصیر قبول ہو، تمہارے تمام اعمال اور ارکان حج قبول ہو۔ نہیں، فرما رہے کثرت المنافقین، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بے شمار اور لاتعداد ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعاً حق کو نہیں پہچانتے۔ رسالت مآب کی یہ خطبات ہیں، یہ صرف ممبر اور مجالس میں عوام کے لیے یہ ہے، یہ نہ سمجھا جو ہے وہ نکتے لگانے کے لیے یہ باتیں ہوتی نہیں۔ رسالت مآب کا خطبہ موجود ہے، سند موجود ہے، خود وہ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جان لو کہ میں نے اپنے ان تمام امور میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی۔ ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایک ولی اور امام فرض کر دیا ہے، نصب کر دیا ہے، معین کر دیا ہے۔ فرض طاعتہ، اور تمہارے اوپر اس کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔ علی المہاجرین والانصار، علی التابعین لهم بالاحسان، وعلی البادی والحاضر، وعلی العجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر، وعلی الابیض والاسود، وعلی کل موحد۔ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر، مہاجر ہو، انصار ہو، تابعین میں سے ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عرب ہو، عجم ہو، آزاد ہو، صغیر ہو، کبیر ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ نے علی کی ولایت کو منسوب کر کے علی کو امامت پر فائز کیا ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیے فرمایا ملعون من خالفہ، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں۔ اب جب اللہ نے اس طرح سے اس تاکید کے ساتھ علی کو نصب کیا ہے تو رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ کہ جو اب اس حکم کی مخالفت کرے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اس ماحول کو ذرا سا تصور کیجئے گا
کہ مجمع اتنا بڑا سامنے ہے. اب چونکہ یہ بات سامنے آ گئی نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اب چونکہ یہ آیت آ گئی کہ اللہ محفوظ رکھے گا تم کو دشمنوں کے شر سے, لہٰذا اب رسالت میں آپ کھل کر بیان کر رہے ہیں. یہ جو امر تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب ہے یہ صرف رسول اکرم تک محدود نہیں ہے. اگر ہم کو اور آپ کو ایسا موقع اور محل ملے کہ جہاں پر کھل کر ولایت کی تبلیغ کی جائے, رسالت ماب کی طرح تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی کیا جائے تو کھل کر کیجئے, اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, اور سلیقے سے کیجئے جس طرح سے رسالت ماب نے فرمایا. قرآنی شواہد لے کر آ رہے ہیں, آیات کو بیان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بہت دلچسپ رسالت ماب نے بہت ساری باتیں یہاں بیان کی, میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیے ایک شریعت کی ایک جامع تعریف بیان کر دی, لا حلال الا ما احلہ اللہ, کوئی حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہو, ورسولہ, اور یہ کہ جو رسول نے حلال کیا ہو, وہم, ضمیر لے کر آئے ضمیر جم کی, اور وہ لوگ, یعنی کون, یعنی ائمہ اطہار. لوگوں نے سوال نہیں کیا, لوگ سمجھ رہے تھے کس طرف اشارہ ہے, لوگ جان رہے تھے کیا رسالت ماب فرما رہے ہیں. ولا حرام الا ما حرمہ اللہ علیکم ورسولہ وانا افضیت بما علمنی ربی من کتابہ وحلالہ وحرامہ الیہ, اور میں نے جو کچھ اللہ سے سیکھا تھا اور جو کچھ اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام موجود ہے سب کچھ علی کو عطا کر دیا ہے. اس سے جامع تعریف شریعت کی نہیں ہو سکتی. یعنی علی کا امر کرنا حلال ہے اور علی کا نہی کرنا حرام ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. اس کے بعد رسالت ماب فرماتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اور جہاں پر منافقین کی گفتگو آتی وہاں پر اس طرح فرماتے ہیں. فرمایا ملعون ملعون, 2 دفعہ فرمایا ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی هذا ولم یوافقه. تمام چیزیں بیان کر دی, تمام ارکان بیان, میں چونکہ چیزیں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ریلیٹ کرنا پڑے گا. ملعون ہے, ملعون ہے, مغضوب ہے, اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے کہ جو میری ان باتوں سے موافقت نہ کرے, جو میری ان باتوں کو نہ مانے. کون سی باتیں؟ وہ باتیں کہ جو علی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں, جو امامت کی باتیں میں علی کے لیے بیان کر رہا ہوں, جو فضائل میں علی ابن ابی طالب کا بیان کر رہا ہوں. الا ان جبرائیل خبرنی عن اللہ تعالی بذلک, کہ یقیناً اللہ کی جانب سے جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ جس نے بھی من عاد علیا ولم یتولہ فعلیہ لعنتی وغضبی, کہ بس جس نے بھی علی کی ولایت کو نہیں مانا تو اللہ کی اس پر لعنت ہو اور غضب ہو. اس طریقے سے رسالت ماب علی ابن ابی طالب کو پہچنوا رہے ہیں. اگر اتنے واضح الفاظ میں, اگر اتنا کلیئر میسج دینے کے بعد رسالت ماب فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تب کس شک کی گنجائش باقی رہ جاتی؟ کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. انسان دیکھے, اب یہاں پر آئیے دیکھیے گا, فرماتے ہیں, راوی کہتا ہے امام سے جو نقل کر رہا ہے, کہا رفع علی بیدی, رسول اکرم نے امام علی کو قریب بلایا. امام علی جو ہے رسول اکرم کی داہنی جانب کھڑے ہوئے, رسول اکرم امام علی کو دیکھ رہے ہیں, امام علی رسول اکرم کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ رسالت ماب نے علی ابن ابی طالب کا شانہ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑا, اور ان کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا. وشال علیاً, اور زیادہ بلند کیا. حتی صارت رجلہ مع رکبت الرسول, یہاں تک کہ نہ جانے کیسی قدرت تھی بازو رسالت میں کہ علی ابن ابی طالب جیسا سورما اس کو اٹھایا اور اتنا بلند کیا ہے. دیکھیں دکھانا منظور تھا, اتنا بلند کیا ہے کہ رسول مولا علی کے قدم رسالت ماب کے گھٹنوں تک آ گئے تھے. روایت بیان کر رہی ہے, اتنا بلند کیا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور اس کے بعد فرمایا الا وقد ادیت, گواہ رہو, جان لو کہ میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا. الا وقد بلغت,
جو اللہ کا پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا. الا وقد اوضحت، اور یقیناً میں نے جو پیغام تھا واضح کر دیا تم لوگوں کے اوپر. الا وان اللہ عز وجل قال وانا قلت عن اللہ عز وجل، بے شک یہ تمام باتیں اللہ نے کہی ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ہی نقل کر رہا ہوں کہ الا انہ لا امیر المؤمنین غیر اخی ھذا، کہ امیر المؤمنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ثم قال ایھا الناس، اے لوگوں، اتنی واضح طور پر امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان کرنے کے بعد رسالت مآب نے ہاتھوں پر اٹھایا ہے اور ابھی بھی ہاتھوں پر ہیں. کہا ایھا الناس من اولا بکم من انفسکم، کون ہے جو تم لوگوں کے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالوا اللہ و رسولہ، سب نے کہا ایک آواز میں کہ اللہ اور اس کا رسول. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا فقال الا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ من وال من والاہ وعاد من عاداہ، کہ بے شک یہ جو علی، اب جب تم اقرار کر رہے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری جانوں اور نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، تو جان لو یہ علی ابن ابی طالب من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ اب جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ابن ابی طالب ہیں. یعنی جو بھی حق تصرف تم اللہ اور رسول کے لیے تصور کر سکتے ہو وہ اب علی کے لیے تصور کرنا. یہ کوئی معمولی بس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک ذمہ داری والی بات جو رسالت مآب نے اپنے خطبے کے بیچ میں ارشاد فرمائی، البتہ بہت بے پناہ فضائل مولا کائنات کی رسول اکرم نے ذکر کیا، آیتوں سے، روایتوں سے، آیتوں کے شواہد لے کر آ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ علی کی فضیلت کا صرف انکار کفر ہے. رسالت مآب نے فرمایا ہے. اب ذمہ داری والی بات فرمایا معاشر الناس انی ادعها امانتا ووراثتا وقد بلغت ما امرت بتبلیغه، کہ میں نے یقیناً اپنی امانت کو ادا کر دیا، جو مجھ پہ ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی. وقد بلغت ما امرت بتبلیغه، اور جو تبلیغ کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا میں نے بیان کر دیا. حجتا علی کل حاضر وغائب، اب یہ جو میں نے بیان کر دیا ہے وہ ہر حاضر اور غائب کے اوپر حجت ہے. حجت تمام ہے. رسالت مآب تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرما رہے حجت تمام ہے. وعلی کل احد ممن شہد او لم یشہد، شریعت میں اس طرح کا کہیں حکم نہیں نظر آتا. بھائی ہم معمولاً یہ ہوتا ہے کہ اگر چاند دیکھ لیا تو روزہ رکھو، چاند نہیں دیکھا ہے تو روزہ نہ رکھو. اگر تمہیں معلوم ہے کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا تو نماز پڑھو، اگر علم نہیں تھا بھولے سے کچھ کھا لیا تو معاف ہو. لیکن یہ مسئلہ اتنا کرٹیکل ہے، اتنا اہم ہے کہ رسالت فرما رہے ہیں چاہے کوئی یہاں ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی یہاں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ولد ام لم یولد، چاہے کوئی پیدا ہوا ہو یا ابھی پیدا نہ ہوا ہو. فَلْيَبْلُغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ، تو اب جو حاضر ہے وہ جائے اس کو بتائے جو حاضر نہیں ہے. وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ، اور وہ باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ اس پیغام غدیر کو اپنی اولادوں تک پہنچائے. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ رکن. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہت ساری باتیں ہیں، وہ کفر والی بات باہر رہ گئی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. اسی خطبے میں رسالت مآب نے آگے آ کے فرمایا کہ جس نے بھی میری اس بات سے توافق نہیں کیا،
راضی نہیں ہوا، میری بات پر راضی نہیں ہوا، وہ بے شک کفر کی حالت میں آ گیا، اور وہ والا کفر جو جاہلیت کا کفر ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، میں وہ عبارت بیان کر دوں۔ بہت طولانی ہو جائے گی بات، لیکن جوانوں سے خاص طور پر ہم یہ معروضہ کریں گے کہ ہر ایک جو بھی میری اس بات کو سن رہا ہے کہ اس خطبہ غدیر کو ضرور پڑھے، چونکہ یہ معجزاتی کلمات ہیں، ان کا اثر ہے، اور جب یہ بات لوگوں تک پہنچتی ہے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا پیغام، ہمارا مقصد کسی کو جلانا نہیں ہے، کسی کو چڑھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت سے آشنا ہوں، جانے کون تھے علی، پہچانے کیا ہے ولایت، پہچانے یہ کون سا تسلسل ہے کہ جو اس نظام کائنات و نظام ہستی پر حاکم ہے۔ لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام غدیر کو آگے بڑھائے، چاہے بچہ ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جہاں کا بھی ہو۔ جس طریقے سے تشیع کامیاب ہوئی ہے کربلا اور عاشورہ کے پیغام کو پہنچانے میں، اسی طریقے سے انہی مجالس اور محافل، یہ بہانہ ہے یہ ہفتے ولایت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہفتے کو تبدیل ہونا چاہیے مہینے میں، اس ہفتے کو تبدیل ہونا چاہیے اور آگے پورے مہینے یہ ہم تبلیغ کریں، ترویج کریں۔ یہ ہفتے ولایت بہت اہم ہے، یہ کاوش کتنی قیمتی ہے، یہ پہل کتنی مقدس ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو رسالت مآب نے دیا ہے کہ بلغ، پہنچاؤ، یہ پہنچایا جا رہا ہے پیغام۔ پروردگار عالم کامیاب کرے ان تمام علماء کو، ان تمام شعراء کو، ان تمام مبلغین کو جو ولایت علی ابن ابی طالب کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا رہے ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ خطبہ کے بیان میں، شعراء کے کلام میں اور مصنفین کے قلم میں زور عطا فرما، تاکہ وہ ولایت اہل بیت کو قائم رکھ سکیں، پہنچا سکیں، ترویج کر سکیں۔ پروردگارہ ہماری نسلوں میں محبت اہل بیت کو قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ یہ ذکر اہل بیت ہمیشہ اسی طرح سے، اچھی طرح سے، خوش اسلوبی سے قائم رہے۔ پروردگار عالم ہمیں، بہرحال ان چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ایام عزا بھی شروع ہوں گے، ذکر اہل بیت اس صورت میں بھی ہونا ہے، لہٰذا ہر طریقے کے شر اور فتنے کے جو بھی عزاداری کے خلاف اٹھے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ پروردگارہ جو شر کرے اس شر کو اسی تک پلٹا دے۔ پروردگارہ ہر شرارتی شخص کو جو ولایت کے لیے اور اس کی نسبت شرارت کرے، اس کے شر سے اس امت کو، اس قوم کو محفوظ رکھ۔ اور ہم سب کو حکم دیا گیا ہے کہ آخر میں بس دعائیہ جملات کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، حمد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمۃ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔